اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، حضرات گرامی، جیسے ہی شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اس میں مسلمانوں کا اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس رات میں قرآن کی تلاوت، عبادت اور ریاضت میں گزارتے ہیں۔ یہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں بعض لوگ وہ ہیں جو اس رات میں بھی اجتماع کرنے کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اس کا بھی ثبوت مانگتے ہیں۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثبوت دکھانا پڑے گا۔ اب ان کی سوچ دیکھیے، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو یہ سارے کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور آپ کو نماز پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ بولیے، شیطان روکتا ہے۔ کون روکے گا؟ شیطان روکے گا۔ اب شیطان کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ مت کرو، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو نئی ایجاد ہے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا، صحابہ نے منائی نہیں تھی۔ اس قسم کے وسوسے ڈال کر وہ مسلمانوں کو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، روکنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شعبان کی 15ویں شب کو رات کو جاگنا ہمارے سب صالحین کا طریقہ تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 5 راتوں میں خیر تقسیم کرتا ہے، انہی 5 راتوں میں سے ایک شعبان کی رات بھی ہے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، ابن ماجہ شریف، اور اس میں کیا باب باندھا ہے؟ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت کا باب دیکھ رہے ہیں آپ حضرات۔ اسی طرح امام ترمذی نے بھی ایک باب باندھا ہے۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ ہو یا ترمذی ہو، مصنف ابن شیبہ ہو، مسند امام احمد بن حنبل ہو، کنز الایمان ہو، اور دیگر کتب احادیث کے اندر 15 صحابہ سے ان روایت بولیے پائی جاتی ہیں، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معاذ بن جبل، عثمان بن ابی العاص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ سے روایت ملتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین سے کچھ مرسل، کچھ موقوفاً یہ روایت ملتی ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق جو کہ امام بخاری کے استاذ ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ یہ بھی امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ بھی حدیث لے کر آئے ہیں شعبان کی فضیلت پر۔ اب دیکھیے، امام ابن ماجہ اس میں 4 حدیثیں لے کر آئے ہیں، تفصیل تو انشاءاللہ عزیز ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن میں خلاصہ کلام آپ کے سامنے بیان رکھ دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ میں فرماتے ہیں، 15 شب کو، شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2 باتیں، کہ رات میں قیام کرو، قیام کر کے کیا کریں؟ کھڑے رہیں۔ ایک کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ جیسے نماز قائم کرو، یعنی کیا تم رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اس کی بندگی کرو۔ دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں سورج کے غروب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور فرمانے کے بعد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے؟ کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے؟ کوئی مجھ سے مبتلا پریشانیوں سے نجات مانگنے والا ہے؟ کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا؟ لیکن جو بندہ رب سے سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس ثبوت مل رہا ہے۔ یہی حدیث ترمذی میں موجود ہے،
اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اس میں کبیرہ بنی کلب کا تذکرہ ہے. آپ قبرستان گئے, حضور کو اپنے حجرے میں نہ پایا, آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئی. تو حضور نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ فرمایا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا آج شعبان کی 15ویں شب ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ نجات کی رات ہے, بخشش کی رات ہے. تو ہمارا سلام کا طریقہ یہی رہا. فرمایا ایک آپ روزہ رکھے کرتے تھے بہت کثرت سے زیادہ شعبان کے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے آپ شعبان کے رکھتے ہیں؟ فرمایا اس رات میں, اس مہینے میں زندگیاں لکھی جاتی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری زندگی لکھی جائے تو میں حالت روزہ سے ہوں. ایک شعبان سے لے کے 2 شعبان تک جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر وہ سارے کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے. تفاسیر اٹھا کے دیکھ لی, تفسیر دور منصور آپ حضرات میرے ہاتھ میں دیکھ ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ تفسیر آپ طبری دیکھ لیجئے, تفسیر مظہری دیکھ لیجئے, اور تفسیر ابن جریر دیکھ لیجئے, اور دیگر تفاسیر میں بھی ان باتوں کو لکھا ہوا ہے اسی آیت کے تحت. شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے. جب پوچھا گیا فرمایا سال بھر کی جو موتیں آتی ہیں اس رات میں وہ سب کے سب لکھ دی جاتی ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اگر میری چاہت یہ ہو کہ جب موت آئے تو میں اس وقت روزے سے ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سارا فیصلہ فرما دیتا ہے. ایک شعبان سے لے کے دوسرے شعبان تک لوگ نکاح کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اولادیں ہوتی ہیں, لیکن ان کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے. کس کو کتنا رزق ملے گا, کون حج کرے گا, کون عمرہ کرے گا, جو کچھ امور ہونے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر لکھ دیتا ہے. حضرات محترم مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات کو رکھ دی ہے. مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں. جیسے ہی شروع غروب ہو جاتا ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اکثر پوچھتے ہیں اس رات میں کیا پڑھا جائے. دیکھیے اس رات میں کثرت کے ساتھ آپ نوافل پڑھیں. بالخصوص نوافل میں آپ اپنی قضاء عمری پڑھیں. کیا پڑھیں؟ قضاء عمری پڑھیں. کچھ وقت تعین کریں کہ اس میں آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں. کچھ وقت کا تعلق ذکر اللہ پر منحصر رکھیں. اس شب کو کچھ حصوں میں بانٹیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کچھ وقت کے لیے آرام کریں. پھر اللہ نے ہمت قوت طاقت دی ہے تو پھر روزہ بھی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ قبرستان گئے, اچھی بات ہے جانا چاہیے قبروں کی زیارت کے لیے, ایسا نہ ہو کہ ساری رات وہیں گزار دیں, اور پھر نہ آپ کو نوافل پڑھنے کا موقع مل سکے, نہ قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع مل سکے, نہ ذکر اللہ کرنے کا موقع مل سکے. تو لہذا جانا چاہیے, اچھی بات ہے, قبروں پر زیارت کرنے کے لیے جانا چاہیے, لیکن یہ نہ ہو کہ وہ سارا وقت وہاں گزار دیں, اور یہ رات اس رات سے آپ محروم ہو جائے. جو خیر جو بٹ رہی ہے اس سے آپ بولیے کہیں محروم نہ ہو جائے. مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں. عشاء کے بعد کچھ ذکر و اذکار ہوگا. اور صلاۃ و تسبیح کا بھی میں طریقہ بتا دیتا ہوں. صلاۃ و تسبیح زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے. کتنی مرتبہ؟ زندگی میں 1 مرتبہ. ویسے تو ہر روز پڑھیں, ہر روز تو ہفتے میں پڑھیں, ہفتہ نہیں تو مہینے میں پڑھیں, مہینے میں نہیں تو سال میں 1 بار پڑھیں, ورنہ پھر زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے. بعض جگہ اس کا اہتمام جماعت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اعلانات بھی ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے, وہ سبحان اللہ, کیا ہے آگے بتائیے, والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وہ تسبیح ہے جو پڑھی جاتی ہے, جسے کہتے ہیں تیسرا کلمہ یہی ہے. تو جب آپ ثنا پڑھ لیں گے تو ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ پڑھیں گے, پھر آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے, پھر بسم اللہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر جو سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں گے, پھر رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 10 بار اور پڑھنی ہے. کتنی ہو گئی ہیں یہ؟ 25 مرتبہ.
پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان اللہ، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے. پھر آپ نے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے. پھر یہ ہو گیا آپ کا قوما، جو ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں یہ قوما ہے. اس میں پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی ہو گئی جی؟ 45 ہو گئی. پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار پھر پڑھیں گے. کتنی ہو گئی ہیں؟ 55. پھر آپ ایک جلسہ، اب قوما آپ نے سن لیا تھا، جلسہ پھر آپ جلسے میں پڑھیں گے جو سیدھے تحیات بیٹھ کے پڑھتے ہیں ویسے. اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سجدہ کریں گے، سجدے میں پڑھیں گے. تو یوں کتنی ہو گئی آپ کی؟ یہ 75 ہو گئی نا پوری. کتنی ہو گئی؟ 75 ہو گئی ہے. قیام میں 25، رکوع میں 10، کتنی ہو گئی؟ 35. رکوع سے کھڑے ہو کر کتنی پڑھی آپ نے؟ 10. 45. سجدے میں پڑھی کتنی ہو گئی؟ 55. سجدے سے بیٹھ کے پڑھی 65. پھر سجدے میں جائیں گے کریں گے، کتنی ہو گئی؟ 75. ایک رکعت میں 75 بار پڑھیں گے. یوں 4 رکعتوں میں کتنی جائیں گی؟ 300 مرتبہ ہو جائیں گی. بعض پرچے وغیرہ بھی نوافل کے بانٹتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ سارا ہی پڑھنا ہے. کیا کیا پڑھنا ہے اس میں سے؟ بھائی یہ کوئی امتحان کا پیپر نہیں کہ 5 سوال کرنے لازمی. جتنا ممکن ہو سکے آپ کی آنکھوں کا، آپ کے ہاتھ کا، آپ کے جسم پر آپ کا حق ہے، جتنا آسانی کے ساتھ جتنے نوافل پڑھ سکتے ہو پڑھیں، اور اللہ کے حضور دعا کریں اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.